بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو کا آغاز اللہ رب العزت سے اس ایک دعا سے کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویڈیو کو دیکھنے اور سننے والوں کی رزق سے متعلق تمام پریشانیوں کو حل فرمائے۔ اللہ پاک بے پناہ رزق، مال و دولت عطا فرمائے اور تمام تنگ دستیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آپ قرآن پاک کی 30 آیات پر مشتمل سورہ ملک سے تو واقف ہی ہوں گے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ جس گھر میں سورہ ملک پڑھی جاتی ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون کون سی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ پاک اس گھر کے لوگوں کو کون کون سے انعامات سے نوازتے ہیں۔ اگر آپ ان تمام باتوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یہ ویڈیو انتہائی معلوماتی ہونے والی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی زندگی ہی بدل جائے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی معزز و معتبر ترین کتاب ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ محترم اور معزز آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنی بہت سی نعمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں جو سابقہ امتوں پر نہیں تھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے کہ کس طرح سے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس سے اپنی امت کے لیے آسانیاں طلب فرمائیں اور آپ کے طفیل ہمیں دوسری امتوں پر فضیلت اور شرف حاصل ہوا۔ لہٰذا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اور مختصر اعمال پر بڑی بڑی نیکیاں اور اعزاز و اکرام عطا فرمائے ہیں۔ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کس قدر محبت فرماتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی ہمیں بڑے بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت ہے اور اگر اس آیت کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو دولت بھی ملے گی اور اللہ رب العالمین آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ جن کے سبب آپ کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، ہر خواہش پوری ہو جائے گی اور اس آیت کے کمالات دیکھ کر آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ پیارے دوستو، ایک حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی بھاری اور مشکل کام درپیش آ جائے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ اللہ پر توکل کرنے والے اور اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے، وہی دہشت زدہ کو امن نصیب فرماتا ہے اور ہر بے پناہ کو پناہ دیتا ہے اور وہی بہترین والی اور بہترین مددگار ہے۔ لہٰذا جو شخص صرف اللہ کو اپنا والی بنائے اور اسی سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل کرے، تو اللہ بھی اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کو اپنا ساتھی بناتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ آیت یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے اور اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا، اور یہی کلمہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا جب کفار نے آپ کے سامنے لشکر جرار تیار کیا۔ کفار نے مسلمانوں سے کہا کہ اس بڑے لشکر سے ڈرو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے اللہ ہی بہترین کارساز ہے۔ لہٰذا اللہ پاک نے بھی آپ کی بہترین مدد فرمائی۔ اللہ پاک کے معجزے دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل شدہ چند کلمات اور صورتیں ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے سے فوری طور پر انسان کی غیبی طور پر مدد ہوتی ہے۔ لہٰذا آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں جو وظیفہ آپ کو بتانے والے ہیں، اس کو کرنے والے فوراً دولت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس وظیفے کو کرنے والے کی دلی مراد پوری نہ ہوئی ہو، بلکہ بہت بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس وظیفے کو کرنے والے کی فوری طور پر مالی مدد ہوتی ہے۔ یعنی یہ مجرب وظیفہ جو ابھی آپ کو بتایا جائے گا، یقین مانیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس وظیفے کو کرنے والے کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، کیونکہ آج کے دور میں پیسہ ہی سب سے بڑی دولت ہے۔
آپ کے پاس سب کچھ ہو لیکن آپ کی جیب خالی ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر دنیا بہت بھاری ہو چکی ہے۔ کہنے کو تو یہ دنیا ایک عارضی سفرگاہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس دنیا میں ایسے ہی رہو جیسے ایک مسافر کچھ دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی منزل کی جانب روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی دنیاوی ضروریات زندگی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اگر آپ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی تمام ضروریات ضرور پوری ہوں گی۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے اپنے فضل اور کرم سے اتنی آسانی ضرور پیدا فرما دیں گے کہ جس سے آپ اپنی تمام ضروریات بآسانی پوری کر سکیں۔ یہ وظیفہ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا کہ ہر پریشانی سے اور ہر مصیبت سے اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ ناظرین محترم، ایک بات اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قرض کبھی مت لو اور صرف اسی صورت میں قرض لو جب تمہیں جان کے لالے پڑ جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرض ایک بہت بڑی نحوست ہے اور جب تک ایک قرض دار اپنے اوپر واجب الادا قرض ادا نہیں کر دیتا اس پر قرض کی نحوست طاری رہتی ہے۔ اس کے دنیاوی معاملات بے برکتی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس کے ہر معاملے میں پریشانی اور بندش شامل حال رہنے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہو کیونکہ دعا میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر بندے کو یہ ہتھیار دیا ہے جس کا نام ہے دعا کہ وہ اس ہتھیار کے ذریعے سے اپنی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کریں، ہمیشہ اللہ ہی سے مدد حاصل کریں، ہمیشہ اللہ ہی سے مانگے کہ وہ خالی جھولیاں ضرور بھرتا ہے۔ جب آپ کو یہ لگے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب میں اپنی زندگی میں ناکام ہو چکا ہوں اور اب میرے معاملات سدھرنے والے نہیں ہیں، تو یہی وہ وقت ہے کہ جب ہمیں سب سے زیادہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں جو وظیفہ ہم پیش کر رہے ہیں اس کی برکات بے شمار ہیں۔ جب آپ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہو اور کسی طرف سے بھی کوئی خوشخبری نہ مل رہی ہو، کوئی آپ کا پرسان حال نہ ہو، رزق کی ایسی بندش ہو کہ ہر اپنا بیگانہ منہ موڑ چکا ہو، یعنی حالات انتہا درجے کے خراب ہو چکے ہوں اور آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو ایسے انتہائی حالات میں بھی اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ضرور آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایسے میں آپ اللہ پر توکل کرتے ہوئے سب سے پہلے باوضو حالت میں کسی ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں کوئی دوسرا آپ کو تنگ نہ کرے یا پھر آپ کسی سے بات چیت نہ کریں۔ آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ 313 مرتبہ آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں۔ یہ آیت 313 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ سورہ ملک کے بہت سی فضیلتیں اور برکات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی بھلائی کے لیے قرآن کریم نازل فرمایا اور بعض آیات اور صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے احادیث میں بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ ملک 29ویں پارے کی ابتدائی صورتوں میں موجود ہے۔ اس کے 2 رکوع اور 30 آیات ہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص بھی روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ پاک مرنے کے بعد اسے عذاب قبر سے نجات عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول، آپ کے اصحاب اور اہل بیت کا یہ معمول تھا کہ سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت ضرور کیا کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی آرزو بھی تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ ملک یاد ہو، کیونکہ یہ بخشش کی سفارش کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے حضور بخشش کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی سفارش کو قبول کر کے پڑھنے والے کی بخشش و مغفرت کی جائے گی۔ چنانچہ اللہ کے نبی کا معمول تھا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے جب تک آپ سورہ ملک کی تلاوت نہ فرما لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت تحفے میں نہ دوں جو تمہیں خوش کر دے گی؟ اس شخص نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ ملک پڑھو، اپنی اولاد، اہل و عیال اور پڑوسیوں کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ یہ سورت عذاب سے نجات دلانے والی ہے اور قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش بھی کرے گی۔ چنانچہ ناظرین محترم، جب آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں
تو اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ آیت کریمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ ملک بھی پڑھ لینی ہے۔ سورہ ملک پڑھنے کے بعد پھر سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا وظیفہ مکمل کر لیجئے۔ اس کے بعد سب سے اہم کام یہ ہے کہ اللہ کے حضور سجدے میں جا کر اپنی تمام پریشانیوں، مشکلوں اور مصیبتوں کے لیے، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں۔ یوں کہیے کہ اے اللہ پاک، بس میرا تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر تو عطا نہیں کرے گا تو کون ہے جو تیرے سوا عطا کرنے والا ہو؟ اگر تو میرا سہارا نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ اے اللہ تو سب جانتا ہے، ہماری خواہشوں کو اور ہماری تمناؤں کو۔ اے اللہ پاک ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ناظرین، کسی بزرگ اور پیر فقیر کے پاس اپنے مسائل لے کر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آج کے دور میں خیر خواہی کرنے والے بہت کم ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ قرآن سے مدد لیجئے اور اللہ کے نبی کے ہر فرمان سے مدد لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر مسلمان کی تمام ظاہری اور باطنی مشکلات کو ختم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔